ساری قوم اشقیا جناب بریر حمدانی کی طرف متوجہ ہوئے، تو میں لوگوں اللہ سے ڈرو، پیغمبر کا ایک سیکل تمہارے سامنے ہے، تمہارے درمیان موجود ہے، تمہارے پاس کوئی ایسی شخصیت ہے تو لاؤ۔ واقعاً خطیب اس جملے سے پتہ چلتا ہے فَآتُوا مَا عِندَكُمْ۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ با وفاترین اصحاب شہدائے کربلا کو ایک ترتیب کے ساتھ بیان کرنے کا تھا، جن میں سے ہم نے الف کے ذیل میں ابو ثمامہ سیداوی اور انس بن حارث قاہلی اسدی کو بیان کیا۔ اس کے بعد جب بے میں داخل ہوئے تو جناب بریر حمدانی بہت ہی عظیم شخصیت ہے۔ بریر حمدانی کی شخصیت کے حوالے سے 3 باتیں عرض کی تھیں کہ مقاتل نے اور تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ کان سید القراء اور کان من الزہاد، یہ بہترین قاری قرآن مفسر قرآن تھے اور زہاد میں سے تھے، زاہد تھے، اور کان من الخطباء، بہت ہی مشہور خطیب تھے۔ یہ 3 ان کی صفات شخصیت کے اعتبار سے، کیونکہ یہ خطیب تھے تو مقاتل یہ لکھتی ہیں کہ نماز صبح کے بعد روز عاشور صبح کی نماز ہو گئی تو جناب بریر کو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کلم القوم یا بریر، اے بریر جاؤ اس قوم سے خطاب کرو، کہ خطیب تھے نا، تو حضرت نے انہیں منتخب کیا کہ جاؤ ان سے گفتگو کرو، بات کرو، کلام کرو، ونصحم، انہیں نصیحت کرو، انہیں واعظ و نصیحت کرو۔ فقدم بریر، جناب بریر آگے بڑھے، حتی وقفا قریبا من القوم، قوم اشقیا کے قریب جا کر کھڑے ہوئے، اور تاریخ کہتی ہے والقوم قد زعفوا الیہ، ساری قوم اشقیا جناب بریر حمدانی کی طرف متوجہ ہوئے۔ فقال لهم بریر، اب بریر نے تقریر کرنی شروع کی، انہوں نے کہا یا قوم ہؤلاء اتقوا اللہ، وہ لوگوں اللہ سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو، خوف خدا کرو، فإن ثقل محمد قد اصبح بین اظہارکم، بہت ہی عظیم جملہ سب سے پہلے جناب بریر حمدانی نے کہا۔ پیغمبر جب دنیا سے جا رہے تھے نا تو پیغمبر نے کہا نہیں تارکم فیکم الثقلین، میں 2 ثقل چھوڑے جا رہا ہوں۔ جناب بریر نے اسی لفظ کو استعمال کیا ہے، اور میں لوگوں اللہ سے ڈرو، پیغمبر کا ایک ثقل تمہارے سامنے ہے، تمہارے درمیان موجود ہے۔ اور پھر جناب بریر نے اشارہ کیا خیام کی طرف، کہا لوگوں دیکھو ہؤلاء، یہ لوگ کون ہیں جو آپ کے مقابل میں ہیں، جن کا خون بہانا چاہتے ہو، یہ کون ہیں؟ فرمایا ذریتہ و اطرتہ و بناتہ و حرمہ، یہ پیغمبر کی ذریت ہیں، یہ پیغمبر کی اطرت ہیں، یہ پیغمبر کے حرم ہیں، یہ پیغمبر کی بیٹیاں ہیں جو خیام میں موجود ہیں، یعنی آپ کے مقابل میں پیغمبر کی ذریت ہے، پیغمبر کا فرزند ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد بڑا جملہ کہا جناب بریر نے، سنیے گا فہاتوا ما عندکم، تمہارے پاس کوئی ایسی شخصیت ہے تو لاؤ۔ واقعاً خطیب اس جملے سے پتہ چلتا ہے فہاتوا ما عندکم، یعنی مباہلہ کا انداز جناب بریر حمدانی نے انتخاب کیا ہے، اور میں کوئی ایسی شخصیت آپ کے پاس ہے تو لاؤ۔ اور اس کے بعد فرمایا ما الذی تريدون، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ان تصنعوا بهم، ان لوگوں کا معاشرہ کرنا چاہتے ہیں جو فرزند پیغمبر ہیں، جو ذریت پیغمبر ہیں، جو حرم پیغمبر ہیں۔ افلا ترضون منهم ان يرجعوا الى المكان الذي اقبلوا منه، اس کے بعد کہا کہ وہ لوگوں جہاں سے یہ آئے ہیں انہیں واپس جانے دو، چھوڑ دو ان کا راستہ، انہیں محاصرہ نہ کرو، یہ مدینہ سے آئے، انہیں مدینہ واپس جانے دو۔ اور اس کے بعد کہا ویلکم یا اہل الکوفہ، کیونکہ اس فوج اشقیا میں زیادہ تر جو لوگ تھے وہ کوفہ سے آئے ہوئے تھے، تو جناب بریر حمدانی نے انہیں کہا کہ وائے ہو تم پر اے اہل کوفہ، کیونکہ اکثریت اہل کوفہ تھے، وائے ہو تم پر، انسیتم کتبتم الیہ وعہودکم التی اعطیتموها، تم لوگ بھول گئے، تم لوگوں نے خط لکھے تھے فرزند پیغمبر حسین ابن علی کو، تم لوگوں نے خط لکھے اور خط لکھ کر بلایا کہ آپ کوفہ میں آئیں، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ویلکم دعوتم اہل بیت نبیکم، وائے ہو تم پر، تم نے اہل بیت پیغمبر کو بلایا، وزعمتم انکم تقتلون انفسکم من دونہم، تم نے نہ خطوں میں لکھا تھا کہ آپ آئیں، ہم اپنی جان آپ پر قربان کریں گے، کیا ہو گیا؟ بھول گئے اپنے خط، اپنے وعدے، اپنی کی ہوئی باتیں بلا دیں آپ نے۔ اے خائن لوگو، اے بے دین لوگو، حتی اذا آتوکم، جب فرزند پیغمبر، جب حسین ابن علی تمہارے پاس آئے تو تم نے کیا کیا؟ اسلمتموہم بعبید اللہ، جب آپ کے پاس آ گئے تو اب آپ ابن زیاد کو ان کا سر تحویل دینا چاہتے ہو، انہیں قتل کرنا چاہتے ہو، وائے ہو تم پر، کہاں کا یہ انصاف ہے؟ بلایا اور اب ان کا سر ابن زیاد کو تحویل میں دینا چاہتے ہو۔ اس کے بعد پھر کیونکہ انہوں نے پانی بند کیا تھا، جناب بریر اس بات کی طرف بھی متوجہ ہوئے، کہتے ہیں یشرب منہ الیہود والنصارى والمجوس وتردہ الکلاب والخنازیر، کیونکہ تم لوگوں نے پانی بند کیا ہے فرزند پیغمبر پر، نہر فرات سے یہودی بھی پانی پی رہے ہیں، مسیح بھی پانی پی رہے ہیں، مجوس بھی پانی پی رہے ہیں، کتے اور خنزیر بھی پانی پی رہے ہیں، اور تم نے یہ پانی فرزند پیغمبر اور ذریت پیغمبر پر بند کر دیا۔ بئس ما خلفتم محمدا فی ذریتہ، آپ نے پیغمبر کی ذریت کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر بد دعا کی ہے جناب بریر حمدانی نے، کہا لا سقاکم اللہ یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ تمہیں بھی تشنا رکھے گا،
تم نے آل پیغمبر کو، پیغمبر کی ذریت پر پانی بند کیا ہے، پروردگار کے عمل کے دن آپ پر بھی پانی بند کرے گا، اللہ آپ کو بھی تشنا رکھے گا۔ فبئس القوم انتم، بہت بری قوم ہے آپ، اے اہل کوفہ، اے فوج اشقیا۔ اس کے بعد کہا اللہم انی ابرأ الیک من فعال ہؤلاء القوم، پروردگار میں اس قوم سے برات اختیار کرتا ہوں، میرا اس قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو جناب بریر حمدانی نے نماز صبح کے بعد فوج اشقیا کے سامنے کی۔ در حقیقت یہ بریر حمدانی کی وہ تقریر تھی جو صبح عاشور جناب بریر نے فوج اشقیا کے سامنے کی تھی۔ تو یہ وہ عظیم کارنامہ تھا اس ہستی کا، خالق کائنات ہم سب کو شہدائے کربلا کی معرفت، شہدائے کربلا کی زیارت، شہدائے کربلا کی شفاعت نصیب فرمائے۔